بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات اور ہمارے عزیز جناب عمیر بٹ صاحب، آپ نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی جس میں یہ سوال کیا اور استفسار کیا کہ آیا یہ ستارہ ثریا طلوع ہونے کا کیا ماجرا ہے، اور ثریا ستارہ کیا چیز ہے، اور رسول اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہدایت آئی ہیں۔ میں اس سلسلے میں آج 29 اپریل ہے اور اس وقت پوری دنیا ایک بیماری کی سبب، وہ بیماری ہے نہیں ہے کتنی ہے، اور اس بارے میں شکوک و شبہات بھی پائے بھی جا رہے ہیں اور ظاہر بھی کیے جا رہے ہیں کہ آیا یہ بیماری ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس سلسلے میں کچھ گفتگو اور کچھ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا، اور مختلف اخبارات اور مختلف چینلز اور مختلف مفکرین اور مختلف ملکوں کے لوگ، رہنے والے لوگ یہ اندیا دے چکے ہیں کہ یہ بیماری کرونا وائرس اگلے مہینے جو مئی آ رہا ہے، مئی کی 12 تاریخ کو ختم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اگلے مہینے مئی میں یہ ختم ہو جائے گی، تو آیا اس کی کوئی اس کا اشارہ ہے، کوئی اس کا کسی کے پاس وحی آئی ہے، کسی کے پاس کوئی الہام ہوا ہے یا کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تاہم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضرت محمد کی تفصیلات اور آپ کی ہدایات کی روشنی میں جو مجھ سے حدیث کی سند بھی اور اس کی عملی حیثیت بھی پوچھی گی، اس پر بھی گفتگو کر دوں گا، اور اس کی شرح بھی اور اس کی ہدایات بھی انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد کافی سارے اشکالات اور کافی خیالات دور ہو جائیں گے۔ ستارہ ہے ایک، اس کو عربی میں نجم کہتے ہیں، اور النجم هو الثریا، اس کا نام ستارہ ثریا بھی کہا گیا ہے عربی میں بھی، اور اردو میں بھی عام طور پہ اس کو ہم ثریا ستارہ بھی بولتے ہیں۔ یہ ثریا ستارہ کیا ہے، اس کی پوری تفصیلات اور پوری مدار اور پورا اس کا جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو ماہر فلکیات اور علم الافلاک کے لوگ ہی بتا سکیں گے، اور اس وقت ہمیں اس کی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تاہم ستارہ ثریا سب سے اونچا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور سب سے بڑا ہوتا ہے، اور چونکہ اس زمانے میں اور اس وقت میں جس وقت میں اور جس زمانے میں ہم لوگ بود و باش اختیار کی ہوئی ہے اور رہتے ہیں، اس میں تو ستاروں کا ہمارے لیے دیکھنا بھی تقریباً ممکن ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم بند بلڈنگوں میں اور کمروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا ستارہ کب طلوع ہو اور کب غروب ہو گیا اور کب ختم ہو گیا۔ بہرحال ہماری کتاب جو یہ اتفاقیہ ہے، پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو، مارچ کی 28 کو، نوبۃ العاری بشرح مسند الحارثی البخاری، اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو اس کا بڑا علمی کام مکمل ہوا۔ آج 29 اپریل ہے 2020 سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت بھی دنیا کرونا وائرس کی شکل میں گھروں میں اور اپنے علاقوں میں محصور ہے اور بند ہے۔ جو حدیث سوال کیا گیا یا پوچھی گئی وہ حدیث یہ ہے، اور مسند عبداللہ ابن محمد ابن یعقوب الحارثی البخاری متوفی 340 ہجری، جو کہ امام نسائی، امام مسلم، امام طحاوی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین کے احباب اور ساتھیوں میں سے ہیں، اس کی مسند پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی کام کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس پر 7 سال لگے، اور پچھلے 28 مارچ کو یہ کتاب مکمل ہوئی، اور اس پر اب روانگی اور گردانگی کا کام چل رہا ہے۔ اصل کام اس پر جو سب سے مشکل ترین کام تھا اس زمانے کا، وہ تھا
اس کی اسانید پر حکم کیا یا اس کی اسانید کے رجال کہاں ہیں، کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں۔ اس میں سے اس مسند کی بے ترتیب فقہی الغلانی کے ساتھ جس کا نام نوبت العوری ہے، اس کی کتاب الایمان کی دوسری حدیث ہے۔ میں اس کی سند پڑھ لیتا ہوں۔ برکت کے طور پہ اور تبرک کے طور پہ علم حدیث کے ذوق کے اور ذوق چکھنے اور حلاوت چکھنے کے طور پر امام عبداللہ ابن محمد ابن یعقوب الحارثی البخاری کہتے ہیں، حدثنا محمد ابن اسحاق ابن عثمان السمسار البخاری قال حدثنا جمع بن عبد الله السلمي قال حدثنا اسد بن عمرو عن ابي حنيفه عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع النجم ارتفعت العاهه عن اهل كل بلد۔ یہ حدیث ہماری ترتیب پر جس کو بندہ فخر الدین غلانی کہتے ہیں، پروفیسر بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، ہماری اس تحقیق کے ساتھ اس کی دوسری حدیث ہے، صفحہ نمبر اس کا 15 ہے۔ یہ حدیث جس کی سند ہم نے پڑھی، اس کی سند صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی جتنے بھی رجال ہیں ان کے حالات معلوم ہوئے ہیں، اور اس کو ہم نے اسنادہ صحیح ان کا درجہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے تقریباً 24 طرق امام حارثی البخاری نے مزید ذکر کیے ہیں حدیث کو نقل کرنے کے بعد۔ اس میں سے بیشتر طرق اس کے صحیح ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے بتا دیا ہے، اور کچھ طریق مجہول ہیں جس میں مجہول سند ہونے کا حکم لگا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے، مسند احمد اور مسند ابن حمید اور دیگر امام طبرانی کی کئی کتابوں میں آئی ہے۔ وہاں اس کی سند کیا ہے اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ ہم آتا ترجمہ کرتے ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نجم ثریا ستارہ، میں دو ترجمے کر رہا ہوں ایک ساتھ، نجم بولتے ہیں ثریا ستارے کو، جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر شہر سے ہر بیماری اٹھ جاتی ہے، ہر شہر سے ہر قسم کی بیماری اٹھ جاتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ارتفعت العاہۃ عن اہل کل بلد، یہاں یہ الفاظ یہ ہیں، اور حدیث کی اور کتابوں میں یہ الفاظ بھی ہیں، اذا طلع النجم رفعت العاہۃ عن کل بلد، وہاں ہے عن کل بلد۔ حدیث کے کئی شارحین جہاں یہ سبب ورود ہوا اور جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے کو نقل کر دیتے ہیں، اور اس سے تو مراد ہمارا واقعہ بھی اور ہمارا پس منظر بھی اور شہر بھی، شہر یثرب اور کھجور کا شہر مدینہ المنورہ ہی ہے۔ وہاں کیا ہوا یا کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام بھی کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، لیکن اور اس کا طریق بھی اور الفاظ بھی دوسرے ہیں، یہاں یہ حدیث نہیں ہے، اور کتابوں میں آئی ہے۔ مسئلہ یہ اٹھا کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب اور رافع بن خدیج و دیگر صحابہ کرام اپنے کھجوروں کے باغ کا سودا کر لیتے تھے، ایک سے دو سال تک کا، یعنی ابھی کھجور نکلی نہیں ہے تو پہلے ہی بیچ دی، 15 بوٹے ہیں، 100 بوٹا ہے، 25 بوٹے ہیں، اس کا بھاؤ لگائے جی آپ کتنے کا خریدتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام اس کو پہلے ہی بیچ لیتے تھے۔ کرتے کراتے جب کھجوریں اپنے وقت پہ دیتی تھی اپنا پھل، وقت آتا تو اچھا، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ اپنا باغ کبھی بھی نہیں بیچتے تھے، اس وقت تک نہیں بیچتے تھے جب تک کہ اس کی کھجور لگ نہ جائیں اور ان کی کھجوریں نظر آنے لگیں اور یہ بھی پتہ چلے کہ اب ان کا کوالٹی کیسی ہے اور پھل کیسا آ رہا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس وقت تک یہ بیچتے ہی نہیں تھے، بس ان کی عادت تھی۔ اور جو صحابہ کرام پہلے بیچ دیتے تھے بعد میں وہ پھٹا ہو جاتا تھا مالک میں اور مشتری میں اور خریدنے والے میں یا مستاجر میں کہ جی وہ تو میں نے تو آپ سے کھجوریں خریدی ہیں لیکن یہ تو تحمر و تمر و تصفر، بعض دفعہ وہ تمر پیلی ہو جاتی تھی، تحمر لال ہو جائے تو یہ تو لال تو کھجور ہوتی لال ہے اور وہ تو تازی ہوتی ہے، پھر جب وہ رطب ہو جائے آدھی پکی آدھی کچی جس کو ہم کھائیں تو مزہ ہی اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر مختصر یہ کہ بعض دفعہ وہ کھجوریں کچھ پیلی ہو جاتی تھی اور وہ گل جاتی تھی اور ان کے اندر جو مادہ مواد ہوتا تھا وہ بھی گل جاتا تھا۔ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کے آ جاتے تھے کہ جی حضرت وہ ہم نے یہ سودا کیا اور اتنے لاکھ کا سودا کیا اور 50 لاکھ کا میں نے اسے سودا کیا، تو اب یہ میرا تو نقصان ہو گیا، تو میں کیا کروں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔
تو کھجوریں اتنی خراب ہو گئی ہیں اتنی من میں، دیکھو یہ بعض دفعہ وہ گچھے کاٹ کے بھی لے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے، یا رسول دیکھیں یہ میرا یہ نقصان ہو گیا، اور یہ میرا جو ہے نا مجھ سے پیسے اتنا آدمی کو کم کرنے کا بولیں، اور یہ ہے وہ ہے. تو بھیا آپ نے اس کھجور کے دیکھنے سے اور پھل لگنے سے پہلے ہی کیوں آپ نے اس کو خرید لیا؟ خیر، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کے طور پر اور حکم ارشاد فرمایا یا مشورہ دیا کہ آپ لوگ بھائی جب تک حتی یبدو بدو و صلاحہا لا تتبعوا الثمر، پھل کو آپ لوگ نہ بیچیں جب تک کہ اس کی پوری صلاحیت پھل کی اور کھجور کے پکنے کی اور پتہ لگنے کی کہ آیا یہ اب کیا کرتی ہے، پکتی بھی ہے یا نہیں پکتی ہے، گلتی ہے یا سڑتی ہے، کیا کرتی ہے، تو اس وقت تک آپ کیوں بیچتے ہیں؟ اس وقت تک بیچیں نا. تو حضور نے یہ مشورے کے طور پہ، آرڈر کے طور پہ نہیں مشورے کے طور پہ بتا دیا تھا صحابہ کرام کو. اس میں کچھ لوگ پھر یہ عمل کرتے تھے، کچھ لوگ پھر بھی سال کے سال سودا کر دیتے تھے، کئی سالوں کا سودا کرتے تھے کھجور کا. تو اس میں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بیماری کو جب سنا، پھر اس پر بہت فکر بھی ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے ارشاد آپ کی وہی صحیح ہوگا، اور آپ نے ایک عجیب و غریب مسلمانوں کو کے لیے خوشخبری اور سرپرائز سنایا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا، جس صبح صباحن، جس صبح ثریا ستارہ طلوع ہوگا اسی دن بیماریاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. چنانچہ جو لوگ گٹھے کے گٹھے اور کھجوروں کے خوشے بڑے بڑے توڑ کر کے اور بڑے بڑے وہ کھجوروں کے فوارے توڑ کر لاتے تھے، اور یا رسول اللہ دیکھیں یہ کیسے ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، دعا کریں آپ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا. اب یہ کس سن میں ارشاد فرمایا اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، ہو سکتا ہے مل جائے تحقیق کرنے سے کہ یہ حدیث کس سن میں. یہ بھی علم حدیث کا ایک بڑا فن ہے، اور آج کل کے علماء اور طلباء اور ان کو لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں ہے. یہ تلاش کیا جائے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں، مدینہ منورہ کے کس سال میں یہ ارشاد فرمائی ہے، اور یہ مل سکتا ہے تحقیق سے، مجھے ابھی نہیں مل رہا، لاش میں رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ بھئی آپ لوگ صبر کریں، جس دن ثریا ستارہ طلوع ہوگا اس دن ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ لوگ اپنے پھلوں کو کھانا بھی اور بیچنا بھی اور اطمینان رکھو. ابھی تھوڑا مسئلے مسائل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اکثر شارحین اور عرب محدثین کا حافظ ابن حجر ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جی اس سے مراد رفعت العاہۃ عن کل بلد کے الفاظ بھی ہیں، اور رفعت العاہۃ عن البلد کے الفاظ ہیں، یعنی شہر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تم بول رہے ہیں کہ اس شہر سے مراد شہر یثرب ہے. چنانچہ یثرب کے جب اس ثریا ستارہ طلوع کرے گا، ستارہ طلوع ہوگا جس صبح، تو یثرب کی بیماریاں، اس کے پھلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر پھل صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صرف یثربیوں کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صرف محمد رسول اللہ یثربیوں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ پوری دنیا کے لیے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے ہیں. اور ہمارے پاکستانیوں کے بھی رسول ہیں، اور ہمارا بھی مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی حصہ ہے. ہماری اس میں حصہ رکھتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور رسول اللہ کی پارٹنرشپ ہے ہماری. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ تو رفعت العاہۃ عن کل بلد، جس دن ثریا ستارہ طلوع ہوگا اس دن سارے کی ساری بیماریاں تمام شہروں سے اور تمام دنیا سے ختم ہو جائیں گی. اب جناب سوال یہ ہے کہ یہ ستارہ کب طلوع ہوتا ہے اور کس علاقے میں طلوع ہوتا ہے، اور اس کا حجم کتنا ہوتا ہے، وہ موٹا کتنا ہوتا ہے، وہ پتلا کتنا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں اچھی خاصی تعداد میں فیکلٹیاں قائم ہیں، اور ہماری کراچی یونیورسٹیوں میں جس میں ہمارے بھی کچھ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ خدمت بھی ہے، اس میں تو کوئی تقریباً 150 یا 250، مجھے تو پورا علم بھی نہیں ہے کہ اس میں فیکلٹیز ہیں. فیکلٹیز 250 کے قریب فیکلٹیز ہیں، ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، فیکلٹیز ہیں. اس میں علم فلکیات کا فیکلٹی میرے خیال میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس علم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی پڑھتے ہیں. تو اب آج ہم سب کو کرونا نے اور دنیا نے گھیرا ہے، تو اب ثریا ستارہ یاد آ گیا، اور آج مجھے بھی اس پہ بولنا پڑ گیا، اور لوگوں نے سوال بھی کیا، بڑی تعداد میں لوگوں نے سوال کیا. تب ہماری یہ ویڈیو گفتگو اس کا سبب نہیں، کوئی بات نہیں، اب یہ کوئی ویڈیو بننا بھی کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے. تو اب ہم آج کے سائنسدان اور اس وقت کے جو ہماری خبروں میں یا کچھ میں سنا ہم نے یا دیکھا پڑھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جی 12 مئی کو طلوع ہو رہا ہے یہ ستارہ. یہ ابھی اپریل چل رہا ہے، اگلے 12 مئی آنے والی ہے، آج 29 ہے، تو ٹھیک کوئی تقریباً 14 دن کے بعد یہ ستارہ نکل رہا ہے.
تو پھر یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ بنی ہم سے سوال کرنے کی بھی۔ تو اب ہم اعتبار کریں یا اعتماد کریں میڈیا پر، اس وقت کی میڈیا پر، اس وقت کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر، جس سے خدا پناہ میں رکھے، اس کے جھوٹ سے، اس کے فریب سے، اس سے بناوٹ سے، اس کے دھوکہ دہی سے، اور اس کی مبالغہ آرائی سے، اور اس کی ملمہ سازی سے، جس پر پوری دنیا کو اس میڈیا نے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا کر کے گمراہ کرا ہوا ہے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت میرے پاس گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم موجودہ حالات کے لوگوں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں بتا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں شارحین حدیث اور ہمارے محدثین کرام جو رسول اللہ کی جن کی ساتھ وابستہ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ حیران کن بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے۔ اس میں سے میں امام عالم ابو عمر یوسف ابن عبد البر النمری القرطبی، متوفی 460 ہجری مالکی، جو حافظ المغرب ہیں، قرطبی حافظ المغرب ہیں، وہ اپنی کتاب شرح اپنی سند کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ امام موطأ مالک کی شرح الاستذکار اور التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید میں یہ کہا ہے کہ یہ ثریہ ستارہ کب طلوع ہوتا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ثریہ ستارہ 12 مئی کو یطلع صباحا من شہر بعد عام من شہر مائی، وہ بول رہے ہیں مائی بول رہے ہیں اس کو، تو 12 من مائی، وہ 12 مئی کی صبح کو وہ طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے تو یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں، چونکہ مائی کبھی ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں گئی۔ تو حافظ ابن عبد البر متوفی 460 ہجری، کتاب التمہید اور الاستذکار دونوں میں اس حدیث کے تحت اذا طلع النجم رفعت الآیۃ عن کل بلد کے تحت صفحہ نمبر مل جائے گا، اب اتنی تو لوگ بھی تحقیق کر لیں، تو وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر سال، اور بھی شارحین حافظ ابن حجر ہیں، حافظ ابن بطال ہیں، اس کے علاوہ دیگر عینی ہیں، اور لوگوں نے بھی سب نے بھی اس کا ذکر کیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال میں یہ ستارہ 12 مئی کی صبح کو طلوع ہوتا ہے، اور جس دن 12 مئی کو یہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہاں میں ایک طالب علمانہ عرض بھی کر دوں گا اپنے دوستوں کو بھی، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی، اور پاکستان کے انتظامیہ کو بھی، پاکستان کے وزیر اعلیٰ، وزراء اعلیٰ صاحب، جو کوئی وزیر اعلیٰ کیا کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، یہ ہیں فوائد جمہوریت کے اور جمہوری کے، اور ایک وفاق میں بہتان خان عمران خان کی حکومت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی کچھ شہریں کھول دیے جائیں، اور سندھ کا مانو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ مراد علی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مولویوں کو پکڑو اور جو ہے یوں کر دو اور وہ کر دو اور مسیحیں بند کر دو، اور لنگ تنگ کری جا رہا ہے، اور یہ ابھی تک نہیں کھول رہا ہے، اس لیے کہ مجھے ابھی میری جیب میں کچھ نہیں آیا ہے، اس وجہ سے شاید یہ گمان ہے ہمارے پاس قریب قرائن ہیں جو یہ بتلا رہے ہیں کہ سائیں کی بھی جیب میں اب پیسے ابھی تک نہیں آئے پورے، اس وجہ سے وہ نہیں کھولنے دے رہے شہر کو۔ تو خیر، تو ہر شہر سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ رفعت الآیۃ، آہ بولتے ہیں وبا کو، وبا کئی شکل میں ہو سکتی ہے۔ وبا، جب ہم نے وبا کا ترجمہ کر دیا تو سب لوگ، بچے سے لے کر بوڑھے تک آدمی سمجھ رہا ہے کہ وبا وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہمارے پاس وبا آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہر شہر سے وبا اٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیں گے۔ لیکن وہ تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں کو جو مشورہ بھی دیا، اور جو پیچھے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، وہاں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پھلوں سے اور کھیتوں سے اور اناج سے اس میں جو بیماری آئی ہوئی ہے وہ وبا اٹھ جائے گی۔ انسانوں کے اندر وبا آئی ہوئی ہو،
یا جانوروں کے اندر وبا آئی ہوئی ہو، بلی کے اندر، کھوتے کے اندر، اور اگر کسی اور مرغی کے اندر وبا آئی ہوئی تو یا رسول اللہ وہ اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی؟ اور اگر اس سے بڑھ کر کے انسانوں کے اندر یا پھر انسانوں کی طرح حیوان جو پھرتے ہیں تو ان کے اندر وبا آ جائے گی تو آیا وہ بھی اٹھ جائے گی یا نہیں اٹھ جائے گی؟ یا رسول اللہ یہ تو بتائیں۔ تو یہ سوال اس وقت صحابہ کرام نے تو نہیں کیا ہے، تاہم اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اگر وبا ہے تو اصلاً تو یہ ہے کہ اس کے وبا ہونے میں بھی اس وقت آج 29 اپریل ہے تو اس میں شک سامنے آ رہے ہیں اور دھوکہ دہیاں بھی اور اس میں چھپانے کی باتیں بھی آ رہی ہیں، تو کچھ جگہوں پر یہ بیماریاں آئی بھی ہیں، انسان بیماری بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور پروردگار سے امید کی جا سکتی ہے اور دعا بھی کی جائے کہ اور انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے بھی اور وزیر عمران خان صاحب سے بھی جو ہے وہ اس کو کیا جائے ہم کہ آپ اتنے ڈر پھوک نہ بنیں، ڈریں بھی نہیں، اور ہماری کچھ تنزیہ کچھ جملے بھی ہم نے بولے، شاید وزراء صاحبان کو برے بھی لگے ہوں گے، تو یہ بہرحال ہماری نیت ان سے ان کی معاشرے کی بات کرنا ہے اس وقت کی، اور ان کی اپنی کچھ چیزیں بھی ہیں اس کی طرف نشاندہی کرنا تھی۔ تو انسانوں سے بھی پروردگار وبا کو دور کریں گے اور کریں گے وہ 12 مئی کو، 12 مئی کی صبح کو۔ تو یہ ہم نے اس حدیث کی آج اسنادی حیثیت بھی بتا دی، سند بھی پڑھ بھی دی، اور اس کی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سند بھی بتا دی، جو اس زمانے میں بھی آج کے وقت میں بھی سند بتانا بہت مشکل کام ہے۔ اور ہماری کتاب نوبۃ العاری بشرح مسند الحارثی البخاری کے سے جو ہم نے اقتباس نقل کیا، پروردگار اس کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو ہمیں دنیا اور خاص کر کفار طاقتیں، یورپی طاقتیں اور جو ہمیں بے وقوف بنا رہی ہیں یا ہمارے لوگ بے وقوف بھی بنتے جا رہے ہیں، تو اس بے وقوفی سے بھی ہم نکلیں اور ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر آئیں اور اس کو سمجھیں بھی صحیح، اور اس کو اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اس سے دوسرے لوگوں سے بھی پوچھیں اور خود بھی اس کی کچھ کوشش بھی کریں، اور جن لوگوں کے پاس اس کی تعلیم ہے اس کی قدر بھی کریں، ان کو معاشرے میں ان کو مقام بھی دیں اور ان کو موقع بھی دیں بولنے کا بھی اور کام کرنے کا بھی موقع دیں۔ تو اس لیے کچھ شرم آنی چاہیے انتظامیہ کو بھی کہ جو علم دین کے وارثین ہیں، رسول اللہ کے وارثین ہیں، صحابہ کرام کے وارثین ہیں، وہ گفتگو بھی صحیح کرتے ہیں اور ان کے اندر علم بھی اور دیانت بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے اداروں کے پڑھے ہوئے لوگوں سے، تو اس لیے ان کو بھی آپ آگے موقع آنے دیں۔ میں بھی کئی جگہوں پر سرکاری اداروں سے بھی اور سرکاری کچھ ذمہ داریوں سے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں برادران مشورہ دوں گا انتظامیہ کو کہ آپ بھی کچھ دل بھی بڑا کریں اور ہوش بھی کریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ 12 مئی آپ یورپ کا اگر کوئی ٹائم یا کوئی اخبار اعلان کر رہی ہو، میرا خیال میں کہ کچھ لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ 12 مئی کو ستارہ طلوع ہے، اور اس پر تو میں نے آج یعنی 29 اپریل کو ہی اس پر سرچ کی۔ جب سوال میرے پاس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہر سال ثریہ ستارہ ہر سال 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے اور وہ خیریں لے کر کے آتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں توجہ بھی کرنا چاہیے، اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور میں ملتجی ہوں پروردگار سے اپنے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اس کی خیر خواہی کے لیے کہ ہمارے ملک کو بچائے، اور یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس نے بند کیا ہوا ہے پورے کا پورا، اتنا بند نہ کریں کہ جو لوگ بھوکے مریں، اور آپ چلیں اور آپ کے سکے کو دن بدن آپ کا سکہ گرتا جا رہا ہے اور آپ کا ڈالر چڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے بھی بند ہیں، شہر بھی بند ہیں، اس کی بینک بھی بند ہیں، اس کا پہیہ بھی بند ہے، اس کے جہاز بھی بند ہیں، اور پاکستان بند ہے، لیکن امریکہ کا ڈالر جو ہے اوپر جا رہا ہے اور پاکستان کا روپیہ نیچے جا رہا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے، کون سی سیاست ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب آپ بھی اپنے وزیروں کو بھی ذرا، یا آپ کی انتظامیہ جو بزنس کی جو ہے آپ کی، بہرحال آپ لوگوں کو ان کا علم ہم سے شاید زیادہ ہوگا، تو اس پر بھی غور کریں کہ آیا ان کا سکہ جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے اور بند ہونے کے باوجود، اور آپ کا سکہ اور ہمارا سکہ گرتا جا رہا ہے، تو یہ کہیں بے وقوف تو نہیں بنا رہے ہمیں پاگل تو نہیں بنا رہے؟ اس لیے آپ زیادہ پاگل نہ بنیں اور اپنے ملک کے لیے کھولنے کا بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور 12 مئی ہم نے اس کی تحقیق آپ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ظاہر کر دی ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی معیشت زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ فخر الدین غلانی